سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم اللہ کی آخری وحی ہے جو انسانوں کو عطا ہوئی، اور اس سے پہلے بھی بہت سی کتب اور بہت سے صحف اور بہت سے احکامات الہیہ اور وحی انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی رہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے وحی اور جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم اور قرآن کریم کا ایک ایسی خصوصیت ہے جو اس سے پہلے کسی وحی کو حاصل نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی روح کا حصہ ہے۔ ذرا آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو اللہ کے کلام کا، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اور وہ اللہ جو ساری کائنات میں موجود ہونے کے باوجود اس دنیا میں جسے دیکھا نہیں جا سکتا، ایک مسلمان کو، اور وہ بھی مسلمان جو ہمارے جیسے مسلمان جو سارا دن گناہوں میں گزارتے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ جب مرضی آئے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتا، اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے دہرا سکتا ہے۔ یہ کتنا عظیم، کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے تھی کہ اللہ نے ایک ایسا کلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ کی برکت اور رحمت سے ہمیں عطا فرمایا جو اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ جب ہم وہ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے الفاظ کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے الفاظ کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اور کتنا ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی، اور کتنا ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زندگی کے، ہمارے دن کا 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا کہ ہم بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے رہ سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں راستے سے ہٹا رکھا ہے۔